ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی کوٹھری میں ایک خاموش عورت رہتی تھی۔ اس کا نام بی بی صاحبہ تھا، لیکن گاؤں والے اسے ای چاند والی ڈائن کہتے تھے کیونکہ وہ ہر رات چاند کی روشنی میں قبرستان جاتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کیوں جاتی ہے، لیکن لوگ خوف کی وجہ سے اس سے دور رہتے تھے۔ گاؤں والوں کے لیے بی بی صاحبہ کا ہر رات قبرستان جانا محض ایک معائنہ نہیں بلکہ ایک خوفناک راز تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں ڈر کی ایک گہری لکیر کھینچ دی تھی۔ اس کے رویے میں وہ کچھ ایسا تھا جو عام انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ہر رات بالکل 12 بجے چاند کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنی جھونپڑی سے نکلتی۔ اس کا یہ معمول 20 سال سے کبھی نہیں ٹوٹا تھا، نہ برسات میں، نہ جاڑوں میں، نہ تیز آندھی میں۔ وہ ہمیشہ کھدر کا سفید لباس پہنتی جس پر کہیں کہیں سرخی مائل دھبے نظر آتے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تانبے کا فانوس ہوتا جس کی روشنی نیلی ہوتی، حالانکہ عام فانوس کی روشنی پیلی ہوتی ہے۔ وہ ایک مخصوص قبر پر جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ کبھی وہ زور زور سے رونے لگتی تو کبھی کسی سے بات کرنے کے انداز میں سر ہلاتی۔ کئی بار تو ایسا لگتا جیسے وہ کسی نامعلوم ہستی کو کھانا کھلا رہی ہو، کیونکہ وہ قبر پر روٹی کے چورے اور پھول چھوڑ جاتی۔ بچے اس کے بارے میں کہانیاں گھڑتے کہ وہ مردوں کی روحوں کو پکڑ کر اپنے فانوس میں بند کر لیتی ہے۔ بوڑھے لوگ کہتے کہ وہ کسی پرانے قتل کا بدلہ لینے آئی ہے۔ نوجوان لڑکے اسے چڑیل سمجھتے تھے اور یہاں تک کہ اس پر پتھر پھینکنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ ایک رات گاؤں کے ڈاکو نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح ڈاکو بالکل بے ہوش پایا گیا اور اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، عمر عمر۔ اس واقعے کے بعد تو لوگ اسے چھونے تک سے ڈرنے لگے۔ کیا یہ واقعی کوئی چڑیل تھی؟ نہیں، درحقیقت وہ ایک غمزدہ ماں تھی جس کا بیٹا 20 سال پہلے دوسروں کی جان بچاتے ہوئے مر گیا تھا۔ وہ ہر رات اس کی قبر پر اس کی روح کو تسلی دینے جاتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے نوجوان لڑکے رحیم نے اس کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں بی بی صاحبہ کے بارے میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ رحیم نے سب سے پہلے اپنے دادا سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ دادا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ وہ راز ہے جسے وقت نے دبا رکھا ہے، مگر یاد رکھو بعض سچ دیکھنے کے بعد انسان وہی نہیں رہتا۔ رحیم نے اپنے دوست جمیل کے ساتھ مل کر ایک تفصیلی منصوبہ بنایا۔ رات 11:30 بجے گاؤں کے آم کے درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھنا، بی بی صاحبہ کے نکلتے ہی خاموشی سے پیچھا کرنا، فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے قبرستان تک تعقب کرنا۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجائے تو بالکل وہی ہوا جس کا رحیم نے اندازہ لگایا تھا۔ بی بی صاحبہ کی جھونپڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ سفید لباس میں ہاتھ میں فانوس لیے باہر نکلے۔ رحیم نے محسوس کیا کہ اس رات فانوس کی روشنی پہلے سے زیادہ نیلی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بی بی صاحبہ اچانک رک گئیں اور پیچھے موڑ کر دیکھا۔ رحیم اور جمیل نے خود کو زمین پر چپکا لیا۔ اس کے بعد وہ ایک پراسرار آواز میں بڑبڑائی، عمر تم آ رہے ہو کیا؟ قبرستان کے اندر ماحول اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پرانی قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بی بی صاحبہ ایک کونے میں موجود ایک ویران قبر پر رحیم نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ قبر پر لکھا تھا، محمد عمر، بیٹا بہادر شہید۔ بی بی صاحبہ نے قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج بھی وہی سوال، تم نے ان بچوں کی جان کیوں بچائی؟ تم میرا اکلوتا سہارا تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پرانا ڈبہ نکالا جس میں ایک خستہ تصویر تھی۔ رحیم کی ٹانگ میں اچانک کانٹا چبھا اور اس نے درد سے چلانے لگا۔ بی بی صاحبہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیوں ہو؟ کیا تم بھی مجھے ڈائن سمجھتے ہو؟ رحیم نے جواب دیا، نہیں، میں جاننا چاہتا تھا کہ اب ہر رات یہاں کیوں آتی ہے۔ رحیم کے سوال پر بی بی صاحبہ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں چمکتی آنسوؤں کے پیچھے دکھ کی ایک پوری داستان چھپی ہوئی تھی۔ وہ قبر کے پتھر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتانے لگے، 20 سال پہلے جب یہ گاؤں خوشحالی کی مثال تھا، ایک بھیانک سیلاب آیا تھا۔ اس دن کی ہر تفصیل میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میرا بیٹا عمر اس وقت صرف 12 سال کا تھا۔ اس نے گاؤں کے کنارے پر بہتے ہوئے دریا میں 5 چھوٹے بچوں کو ڈوبتے دیکھا۔ بغیر کسی خوف کے وہ پانی میں کود پڑا۔
وہ ایک ایک کر کے تمام بچوں کو بچا کر کنارے لے آیا، لیکن آخری بار جب وہ پانی میں گیا تو وہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ اس کی لاش 3 دن بعد دریا کے کنارے ملی۔ پہلے تو سب نے اسے ہیرو کہا، اس کے لیے یہ قبر تعمیر کی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب بھول گئے۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا مرا تو ہیرو بنا، لیکن پھر تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا۔ میں ہر رات اس لیے آتی ہوں کہ اسے بتا سکوں کہ اس کی ماں اسے نہیں بھولی۔ میں اسے گاؤں کی خبریں دیتی ہوں، اسے بتاتی ہوں کہ جو بچے اس نے بچائے تھے وہ آج کہاں ہیں۔ یہ فانوس عمر کا پسندیدہ تھا۔ اسے نیلی روشنی اس لیے آتی ہے کیونکہ میں ہر سال اس میں نیلے شیشے کا ٹکڑا ڈال دیتی ہوں، عمر کا پسندیدہ رنگ۔ وہ ڈاکو دراصل ان 5 بچوں میں سے ایک کا باپ تھا جسے عمر نے بچایا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ قبر کس کی ہے تو وہ شرم سے بے ہوش ہو گیا۔ رحیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی گرم لکیریں بہہ رہی ہیں۔ اس نے بی بی صاحبہ کے پاؤں چھو لیے۔ معاف کر دیجئے، ہم سب آپ کو غلط سمجھتے رہے۔ رحیم نے گاؤں والوں کو سچ بتایا۔ سب نے مل کر عمر کی قبر کو نیا سنگ مرمر بنوایا۔ اب ہر سال عمر کی برسی پر ایک تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عجیب و غریب رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو جانے بغیر ان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔